بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی کی پیج سے آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی سید عارف شیرازی صاحب، اور ان سے بات کرتے ہیں ضلع راولپنڈی کی جماعت اسلامی کے حوالے سے۔ جناب امیر صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت الحمدللہ۔ اچھا، آپ سے سب سے پہلا سوال جو موجودہ صورتحال کے مطابق ہے کہ جو افتتاحی آپ انتخابات کا جو قومی انتخابات کے حوالے سے پروگرام کروا رہے ہیں کنونشن سینٹر میں، تو کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے تاکہ لوگوں کو اس کا مقصد سمجھ میں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر محمود الحق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے سوشل میڈیا کے ڈائریکٹر ہیں۔ اور دیکھیں، یہ جو اسلام آباد میں کنونشن ہو رہا ہے یہ ہے انتخابات 2023 کنونشن۔ اس میں ہم پورے پنجاب کے اور کے پی کے جتنے ہمارے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہیں، صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے، ان کو امیر جماعت نے مدعو کیا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی انتخابی کمیٹیاں، سیاسی کمیٹیاں، جماعت کے ذمہ داران، سب لوگوں کو بلایا ہے۔ اسی طرح جو ہماری پاپولیشن کا نصف حصہ خواتین ہیں، ساتھ خواتین جو سیاسی ذہن رکھنے والی ہیں، ہماری جماعت کی ذمہ داران ہیں، ان کو بھی ساتھ بلایا ہے۔ تو ان کے سامنے جماعت اسلامی یعنی یہ پیش کرے گی اپنا منشور جو جماعت اسلامی نے ابھی تیار کیا ہے 2023 کے انتخابات کے لیے۔ گویا کہ آپ قوم کے سامنے جماعت اسلامی کے چہرے بھی پیش کر رہے ہیں جنہوں نے آئندہ الیکشن میں جو ہے نا لوگوں کے پاس جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کا منشور کیا ہے، جماعت اسلامی کن لائنز کے اوپر یہ الیکشن لڑے گی۔ یہ بس یہ ہمارا یعنی اس میں کینڈیڈیٹ بھی آ جائیں گے، پوری قوم کے سامنے آئیں گے کہ جماعت اسلامی نے 90% جو ہے نا کینڈیڈیٹ تیار کر لیے ہیں، ان کو لانچ کر دیا ہے، میدان میں ہیں، کام کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اس وقت کے حالات ہیں اس کے مطابق جماعت اسلامی نے اپنا منشور تیار کیا ہے کہ پچھلے 75 سال سے 80 سال سے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کی، نون لیگ نے کی، مسلم لیگ نے کی، کاف لیگ نے کی، اسٹیبلشمنٹ نے کی، لیکن اس قوم کو کیا دیا ہے؟ آج جو ہے نا قوم اخلاقی لحاظ سے ہمارے چاہے سینٹ کے ممبران ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، یا پھر ہمارے جو ہے نا بیوروکریسی ہے، سب کو دیکھیں اخلاقی لحاظ سے ہم دیوالیہ ہو گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے قوم کے اندر ایک امانت دار، دیانتدار قیادت جماعت اسلامی کی موجود ہے۔ ہم قوم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں عادل حال ہے، تو آپ جماعت اسلامی کی طرف متوجہ ہوں۔ اچھا، جو اس وقت میجارٹی سوال ہے کہ جماعت اسلامی کو اقتدار نہیں مل رہا، یا جماعت اسلامی جو ہے نا اقتدار کی دوڑ سے باہر ہے، یا جماعت اسلامی جو ہے نا بڑی پارٹیوں کی جو ہے نا دوڑ میں شامل نہیں ہے، آپ کیسے سمجھتے ہیں ایز امیر ضلع راولپنڈی کہ جماعت اسلامی بڑی پارٹیوں کی دوڑ میں بھی شامل ہے اور جماعت اسلامی جو ہے نا سب سے بہتر کارکردگی بھی؟ جو ہمارے ریجن کے مسائل تھے، دیکھیں امریکہ یہاں پر آیا ہوا تھا، اسی طرح جو ہے نا افغانستان میں جو ہے نا اس نے رشیا نے کو کیا ہوا تھا، تو ان حالات میں، اس سینیریو میں پاکستان کو بچانے کے لیے جماعت نے ایک وقت کے لیے اتحادی سیاست کی کہ بھئی ہمیں اپنے اس ریجن میں سے جو ہے نا ملک کو نکالنا ہے، اور ساتھ جو ہے نا ہم نے پارٹیوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، اتحادی سیاست میں بھی ہم اسی لیے گئے کہ مسلم لیگ نون نے، جے یو آئی نے، سب پارٹیوں نے ہمارے ساتھ جو ہے نا اتحاد کیا، اور ہم نے ان کے ساتھ اتحاد کیا، اور اس بات کے اوپر اتحاد کیا کہ اس ملک کو اسلامی پاکستان بنائیں گے۔ لیکن اس اتحادی سیاست کے نتیجے میں جب برسر اقتدار کوئی آیا اس نے وعدہ خلافی کی۔ اس لیے اب جماعت اسلامی نے اپنی پالیسی بالکل واضح اور دو ٹوک پالیسی ہے کہ اپنا نشان، اپنا جھنڈا، اپنا نظریہ، ہم لوگوں کی فکری تربیت کر رہے ہیں، ممبر سازیاں کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس میں کامیاب ہیں۔ ابھی 4 سال ہوئے ہیں ہم نے جب یہ پالیسی بنائی ہے۔ آپ دیکھیں کراچی میں بہت بڑی جو ہے نا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے۔ اس سے پیچھے جو ہے نا آپ دیکھیں پچھلے سال جو کینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں، کراچی میں، پنڈی میں، اٹک میں، کے پی کے میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کینٹ کے ایریا میں کامیابی دی ہے، اور ہمارے ووٹ بینک میں بھی اضافہ ہوا ہے، جماعت کی پوزیشن میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پھر آپ کرونا کی مہم میں دیکھیں، پھر سیلاب کی مہم میں دیکھیں، الحمدللہ جماعت اسلامی نے گین کیا ہے، بہت گین کیا ہے۔ ضلع راولپنڈی کے کل کتنی قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور کتنی صوبائی اسمبلی کی ہیں، اور کتنے پہ جو ہے نا ضلع راولپنڈی نے اپنے کینڈیڈیٹس جو ہے دیکھیں مری اب الگ ہو گیا ہے، مری کو ملا کے پنڈی جو ہمارا جوائنٹ ضلع تھا اس میں ہماری 15 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، 7 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں۔ اس میں سے صرف ایک سیٹ جو ہے نا صوبائی اسمبلی کی وہ مری میں چلی گئی۔ اب 14 جو ہے نا ہماری صوبائی اسمبلی کی سیٹیں رہ گئیں،
اور ہماری 7 جو ہے نا قومی اسمبلی کی سیٹیں مری کے ساتھ جوائنٹ ہے ہماری، تو یعنی 7 ہماری قومی اسمبلی کی سیٹیں، مری کے ساتھ صوبائی اسمبلی کو ملا کے 15 سیٹیں، یہ ہماری 21 جو ہے نا سیٹیں بنتی ہیں، 22 سیٹیں بنتی ہیں۔ اب اس میں سے ہماری جو ہے نا صرف ایک قومی اسمبلی کی سیٹ رہتی ہے جس پہ ہمارا ڈیسیژن ہونا ہے، وہ چند دنوں میں ہو جائے گا۔ ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ باقی ہے، اس پہ جو ہے نا PP8 سے ہمارے ڈیسیژن ابھی کرنا ہے۔ باقی ہم نے 20 سیٹوں کے اوپر اپنے کینڈیڈیٹ نامینیٹ کر دیے ہیں، میدان کے اندر ہیں، ان کے لیے ہم نے فکر کنونشن شروع کر دیے ہیں، اور اگلے مرحلے پہ ہم 1 مارچ سے بڑی ممبر سازی کر رہے ہیں۔ یعنی جماعت اسلامی نے اپنے 14 PP کی کینڈیڈیٹ جو انشاءاللہ ترازو کے نشان پہ الیکشن لڑیں گے ان کو جو ہے نا آپ نے فائنل کر لیا ہے، اور اسی طرح 6 جو ہے نا نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ بھی آپ نے فائنل کر لی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ میدان میں موجود ہوں گے، اور ایک آپشن کے طور پہ لوگوں کے پاس موجود ہوں گے کہ جو ہے نا 2 بڑی پارٹیاں یا 3 بڑی ٹرائکا جو بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ ایک ایسی پارٹی جو نیٹ اینڈ کلین ہے، جس کی خدمت اور جو ہے نا دیانت کے حوالے سے جو ہے نا ایک پہچان ہے، جو خدمت کے ذریعے سے ہی کام کرتی ہے اور خدمت کو ہی جو ہے نا اپنا سیاست سمجھتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس وقت جو ہے نا لوگوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ لوگ جو ہے ایک جاندار قیادت کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ تو آپ بھی ایک کیسے کینڈیڈیٹ ہے حلقہ NA55، تو حلقہ NA55 کے حوالے سے آپ کی کیا تیاریاں ہیں، اور حلقہ NA55 کے حوالے سے آپ کیا مسائل سمجھتے ہیں کہ وہاں کے کیا مسائل ہیں اور کیا؟ دیکھیں NA55 جو ہے نا ہمارا مظلوم علاقہ ہے اس لحاظ سے کہ وہاں پر جو ہے نا 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، PP14 ہے، PP15 ہے، اس کے اوپر NA55 ہے۔ NA55 میں کچھ ایریا تو ظاہر ہے GHQ کا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے، ان کے ہاسپٹل ہیں، ان کا سارا ایریا جو ہے نا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا جو عام آبادی ہے وہ بڑی مظلوم ہے، اس کے اوپر ٹیکس لگے ہوئے ہیں، ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، لیکن آپ اسٹیبلشمنٹ کے علاقے کو جا کے دیکھیں، بہت خوبصورت، نیٹ کلین، ہر وقت صفائی کا انتظام، ایون یہاں تک کہ ان کی گاڑیاں جو ہے نا تارکول اور بجری لے کے ہر وقت روڈ کے اوپر پھر رہی ہوتی ہیں، کسی جگہ پہ کھڈا برداشت نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس کے بعد آپ کینٹ کے دوسرے علاقوں میں آپ چلے جائیں، گندگی کے ڈھیر آپ کو ملیں گے، روڈ جو ہے نا ٹوٹے ہوئے پھوٹے ہوئے، گلیاں ٹوٹی پھوٹی ہوئی، پانی کا صحیح انتظام نہیں ہے، سیوریج کا صحیح انتظام نہیں ہے۔ ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں، اور جو ہمارے کینٹ کے علاقے ہیں اور کینٹ کی جو انتظامیہ ہے ان سے ہم اپیل کرتے ہیں، جو کینٹ کے ہمارے منتخب ممبران ہیں ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں سے جو ووٹ لے کے آپ جیتے ہوئے ہیں، چاہے راولپنڈی کینٹ ہے یا چکلالہ کینٹ ہے، آپ جیتے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کا حق ادا کریں، اور وہاں پر جو ہے نا سیوریج کا کام، گلیاں بنانے کا کام، باقی صفائی ستھرائی کا کام، لائٹنگ کا پراپر نظام، ٹیکس کو کم کرنا غریب عوام کے اوپر سے۔ اس کے ساتھ ساتھ کینٹ کا جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جی کینٹ کے اندر سے تمام تعلیمی اداروں کو باہر نکال دیں۔ تعلیمی ادارے کدھر جائیں گے؟ آپ کینٹ کے پورے یعنی ضلع راولپنڈی کے اندر جو ہے نا 5 کینٹ ہیں، راولپنڈی کینٹ، چکلالہ کینٹ، ٹیکسلا کینٹ، واہ کینٹ اور مری کینٹ، یہ جو ہے نا ہمارے 5 کینٹ ہیں، 37 جو ہے نا حلقے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کینٹ میں سے اگر تعلیمی اداروں کو نکالیں گے، ہزاروں لاکھوں بچے اس میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس متبادل ہے کیا ہے؟ کدھر لے کے جائیں گے؟ تو آپ نے جو ہے نا ان کو جو ہے نا ہانکنا شروع کر دیا، ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ بھی اس آرڈر کے اوپر جو ہے نا اسٹے ہو گیا ہے، لیکن ہم پھر بھی جو ہے نا گورنمنٹ سے بھی، عدلیہ سے بھی اور کینٹ کی انتظامیہ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ خود متبادل کوئی اس کے لیے لائے عمل نکالیں۔ ایک دوسرے نمبر پر ہم کہتے ہیں صفائی کا انتظام کریں۔ تیسرے نمبر پر ہم کہتے ہیں کہ کینٹ کے ایریے میں کوئی پراپر ہاسپٹل عوام کے لیے نہیں ہے، سوائے ایک ہاسپٹل ہے ادھر راولپنڈی کینٹ بورڈ کا ہے، لیکن اس میں بھی اب عوام کے اوپر جو ہے نا فیس لگا دی ہے۔ جو کینٹ کے رہنے والے نہیں ہیں وہ بیچارے بھی اس کو بھگت رہے ہیں، جو کینٹ کے رہنے والے ہیں ان کے لیے پراپر انتظام نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ادارے ہیں، GHQ کو دیکھیں، FIC کو دیکھیں، دوسرے اداروں کو جا کے دیکھیں، اتنے زبردست قسم کے جو ہے نا وہاں انتظام انسرام ہے، تو آپ عوام کو اپنی عوام سمجھیں۔ یعنی آپ کا حلقہ اشرافیہ اور جو نا غریب عوام کے درمیان جو ہے نا پسا ہوا ایریا ہے، اور ایک جگہ پر جو ہے نا ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں، FIC موجود ہے، جو ہے نا CMH موجود ہے، کارڈیالوجی کا ہاسپٹل موجود ہے، نیٹ اینڈ کلین روڈز ہیں، بہترین پارک موجود ہیں، اور دوسری طرف وہ آبادیاں ہیں جہاں کے گٹر کھلے ہوئے ہیں، جہاں پر گلیاں کچی ہیں، جہاں کے لوگوں کو کوئی جو ہے وہ سہولت حاصل نہیں ہے۔ تو آپ یہ اپیل کرتے ہیں اپنے ہمارے بھی کنٹونمنٹ بورڈ سے
जो है ना जमात इस्लामी के कैंडिडेट भी जीते हैं, उनसे भी हमारी। इसमें अगर इजाजत दे तो मैं एक इजाफा जी, करना चाहता हूँ। देखें, अभी हमारे रावलपिंडी कैंट से जो है ना 2 मेंबरान चकलाला कैंट से जीते हुए हैं। रावलपिंडी कैंट में तो हम नहीं जीत सके, चकलाला कैंट में हम जीते हुए हैं। हम अपनी आवाम से कहते हैं कि आप पिंडी के 20 हलकों में से हमारे 2 हलकों को जाके देखें जहां जमात इस्लामी जीती है, और फिर उसके बाद हमें एक तीसरी सीट भी मिली है। अब इंशाल्लाह वाइस प्रेसिडेंट भी हमारा आ जाएगा। लेकिन आप जाएं जरा असेसमेंट करें, मुस्लिम लीग नून के पीटीआई के हल्का जात को देखें, वहां पर जो है ना डेवलपमेंट के काम को देखें, और आप हमारे उन 2 हल्का जात को जाके देखें, सफाई के इंतजाम को देखें। सीवरेज लाइनें हमने सारी नई डाल दी हैं, हमने लाइटिंग का प्रॉपर इंतजाम कर दिया है। वहां पे अलखिदमत जो कैंट बोर्ड से हमें पैसा मिला उसको हमने मल्टीप्लाई किया है, उसको दुगना तिगना किया है। उसकी वजह से जो है ना हमने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं, आरओ प्लांट लगाए हैं। अभी यासिर कुरैशी हमारा, पहले हमारे जो है ना खालिद मिर्जा साहब जीते हुए थे, अब यासिर कुरैशी साहब जीते हैं। अभी जो है ना चंद दिन पहले जो है ना हमने वहां पर एक नया आरओ प्लांट लगाया है। और कैंट बोर्ड की, यानी कैंट बोर्ड जो पैसे देता है उसको अलखिदमत मल्टीप्लाई करके जो है ना आवाम के लिए जो है ना आगे बढ़ाती है। जबकि आप बाकी हल्काजात के अंदर देखें वहां क्या डेवलपमेंट हुई है। यानी जमात इस्लामी को कैंट के 2 हलकों में लोगों ने मुंतखब किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये कहा कि वो 2 हलके कैंट के जितने तमाम हलके हैं उनसे उनकी इम्तियाजी हैसियत, और इंशाल्लाह मजीद जो है ना टाइम उनके पास है, और इंशाल्लाह हमारे जो नुमाइंदगान है वो दयानतदारी और ऑनेस्टी से काम करेंगे और खिदमत के साथ मिलकर काम करेंगे तो और बेहतर हो। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी एक ऐसी फलाई दीनी सियासी जमात है जो पाकिस्तान को एक बेहतरीन मॉडर्न फलाई इस्लामी रियासत बनाना चाहती है, और उसके लिए जमात इस्लामी इक़्तिदार में हो या ना हो, अल-खिदमत का इतना बड़ा नेटवर्क जमात इस्लामी के कारकुनान चलाते हैं। अल-खिदमत की इतनी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जमात इस्लामी के कारकुनान चलाता है। सैलाब हो, जलजला हो, जब भी कोई आफत इस पाकिस्तान के ऊपर आई तो अल-खिदमत और जमात इस्लामी के कारकुनान सबसे आगे बढ़कर रहे। मुझे उम्मीद है कि जो है लोग इस वक्त एक तरफ सियासी दंगल लगा हुआ है, अपने अपने इक़्तिदार के लिए जंग लड़ी जा रही है, और उस जंग में कोई कहता है जेल भरो तहरीक, और कोई कहता है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, कोई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है, किसी ने असेंबलियां तोड़ दी है, सवाए इस जो है ना मकसद के इक़्तिदार की जंग है। वरना अगर खिदमत करना चाहे तो कैंटोनमेंट के 2 हलकों के अंदर भी खिदमत की जा सकती है, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया कि जमात इस्लामी कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है, और वहां पर जब मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह नेमतुल्लाह खान साहब की और जो है ना हमारे जो साबकीन है उनकी इंशाल्लाह यादें ताज़ा होंगी, और इंशाल्लाह रावलपिंडी को भी मुझे यकीन है कि सैयद आरिफ शिराजी साहब जैसी जो है ना बेहतरीन क़यादत के अंदर हम रावलपिंडी के अंदर भी जाए। अब जरा पिंडी के मसाइल पे मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात होनी चाहिए। जी, पिंडी के जो ओवरऑल बड़े मसाइल हैं उसमें जिन लोगों ने हमारे पिंडी के मसाइल के ऊपर सियासत की है पिछले 20 साल में, मिसाल के तौर पर शेख रशीद ने हमेशा नाला लई के ऊपर सियासत की है। उन्होंने कहा कि मैं लई के ऊपर एक्सप्रेस वे बनाऊंगा, और वो 16 अरब का प्रोजेक्ट था, आज वो 80 अरब पे चला गया है। बाज़ लोगों की रवायत यह है कि वो 104 अरब पे चला गया है। वो लई का प्रोजेक्ट नहीं बना। शेख रशीद ने कहा कि मैं लई बना के मैं अपनी सियासत छोड़ दूंगा, और हमने शेख रशीद को कहा कि ना लई बनना है ना अपनी सियासत छोड़नी है जब तक अल्लाह आपकी रूह कब्ज ना कर ले। इसलिए हम इंतजामिया से ये कहते हैं कि ये लई पिंडी का जेन्युइन मसला है। यहाँ पर ट्रैफिक का इज़्दिहाम है, इस्लामाबाद जाने लोगों के लिए मरी रोड पे ट्रैफिक चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। लई के दोनों तरफ आपने ज़मीन एक्वायर की हुई है, लई के दोनों साइडों पे आपने उसको कमर्शियल डिक्लेयर किया हुआ है कि दोनों साइडों पे कमर्शियल बनाना है। आप इस मसले को हल करें। हम इंतजामिया से कहते हैं ये मजीद बढ़ता चला जाएगा, डॉलर बढ़ रहा है, हमारा पैसा गिर रहा है, ये मजीद जो है ना 150 अरब पे चला जाएगा। साल 2 साल के अंदर जो है ना आप कहेंगे ये 150 अरब का हो गया है। 150 अरब आप कहाँ से लाएंगे? 16 अरब का प्रोजेक्ट 150 अरब पे अगर आप ले जाते हैं। दूसरे नंबर पर जो है ना लई के अंदर जो है ना एक जापान ने हमें अर्ली अलार्मिंग सिस्टम दिया था, और वो 37 करोड़ रुपए का था, मुफ्त दिया था, और उसको जो है ना हमने नाकारा बना दिया। आप पिछले 5-7 साल 10 साल में देखें, यहाँ पर जब फ्लड आया है और लई जो है ना चढ़ा है, उसके नतीजे में राजा बाजार में हमारे 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ।
کوئی نہ کوئی یعنی جانیں ضائع ہو گئی، لئی کے اندر لوگ بہ گئے، لوگوں کی بھینسیں بہ گئی، لوگوں کے گھر بہ گئے، اور گوال منڈی اور سارا ننکاری بازار تو سب جو ہے نا ہب ہے ہمارے اسٹاک کا، وہاں پہ لوگوں کا اربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ تو آپ کا ارلی الارمنگ سسٹم نہیں بولتا، حالانکہ وہ 4 فٹ پہ بولنا چاہیے، 6 فٹ پہ بولنا چاہیے، 8 فٹ پہ بولنا چاہیے۔ پھر جو ہے نا اس میں ایسا سسٹم بھی تھا کہ لوگوں کو موومنٹ کے لیے کہہ دیا گیا تھا کہ 4 فٹ سے 5 فٹ سے پانی بڑھ رہا ہے، آپ نقل مکانی کریں، وہ بول ہی نہیں رہا۔ تو اچھا، پھر وہاں پہ جو ہے نا فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ نے آپ کو فریکوینسی دی، آپ نے وہ اٹھا کے یہاں سے سیف سٹی میں بھیج دی، کیوں؟ کس کی اجازت سے بھیج دی؟ پھر اسی طریقے سے جو ہے نا اس کے اوپر سولر پینل لگے، وہ سولر پینل چوری ہو گئے، وہ تالے ٹوٹ گئے، سولر بیٹریاں گم ہو گئی، سولر پینل گم ہو گئے۔ آخر یہ کیا نظام ہے؟ پھر ہر سال جو ہے نا کروڑوں روپیہ جو ہے نا، یعنی نیو کٹاریاں سے لے کر پنڈی کی حدود سے امار چوک تک جو ہے نا بل صفائی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں بل صفائی کہاں ہوتی ہے؟ وہاں جب پانی آتا ہے وہ سارا رکا ہوا ہوتا ہے اور سارا جو ہے نا پانی واپس جو ہے نا پنڈی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سب سے پہلا بڑا مسئلہ ہے پنڈی کا۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پنڈی کا بڑا مسئلہ مینجمنٹ اور مس یوز آف فنڈز، مس یوز آف فنڈ بھی ہے۔ اچھا، مس یوز آف فنڈ کی میں اگلی بات بھی بتاؤں، یعنی جو ٹھیکے دینے کی بات آ رہی ہے اس کے اندر بھی جو ہے نا بڑی چیزیں ہیں، یعنی وہ آپ یعنی مہنگے ترین جو ہے نا ٹھیکے کسی سرکاری جو ہے نا ڈپارٹمنٹ کو دے رہے ہیں، آپ عام پبلک میں کیوں نہیں اس کو ٹینڈر کرتے؟ آپ پبلک میں ٹینڈر کریں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس کے اور اس کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے۔ وہ کسی موقع پہ اور ہم بات کریں گے۔ اسی طرح دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے نا ہمارا رنگ روڈ کا ہے۔ پنڈی کا رنگ روڈ جو ہے نا وہ فوری طور پہ بننا چاہیے۔ اس کو کھینچ کے بار بار اس کے نقشے بدل کے آپ اس کو اٹک تک لے گئے، لوگوں کی بڑی بڑی سوسائٹیوں کو ٹچ کرنے کے لیے، لوگوں کی زمینوں کو اربوں روپے کی بنانے کے لیے آپ نے اس کو جو ہے نا اگر چند کلومیٹر کا جو ہے نا وہ تھا، اس کو آپ نے کھینچ کے جو ہے نا 50 کلومیٹر تک جو ہے نا آپ لے گئے، اٹک کی زمینوں کے اندر لے گئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں رنگ روڈ فوری طور پہ بننا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر میں کہتا ہوں کہ پوری پنڈی کے اندر صفائی ستھرائی اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر میں کہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے نا یعنی ہیلتھ کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے یہ بہت ناکارہ ہو گیا ہے۔ یعنی ہاسپٹل میں جو ہے نا سرکاری جتنے ہاسپٹل ہیں ان کے ایک ایک بیڈ پہ اتنا پریشر ہے، یعنی جب متبادل ہاسپٹل نہیں بنیں گے، اسی طریقے سے جو ہے نا صاف پانی کا انتظام اور سیوریج کا گندا پانی کی نکاسی، یہ یعنی مجھے ہمارے ڈاکٹر ہیں جماعت اسلامی کے، ایک دفعہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ پنڈی جو ہے یہ ہیپاٹائٹس کا ہب ہے، خاص طور پر جو ہے نا پشاور روڈ کے رائٹ اور لیفٹ کا ایریا، ڈوکسو کا ایریا، پھر جو ہے نا ڈوکبا کا ایریا، جہاں پہ رچ آبادیاں ہیں وہاں پر یہ جو ہے نا پرابلم ہے۔ وہاں پر سیوریج کا پانی اور صاف پانی آپس میں مل جاتا ہے، ہیپاٹائٹس اس کے ذریعے سے پھیلتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بے شمار منشیات جو ہے نا پوری پنڈی میں جو ہے نا بالکل کھلے عام گلیوں میں بک رہی ہے۔ ہمارا نوجوان تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ ابھی ہمارے پی 17 کے نوجوانوں نے کھڑے ہو گئے، یوتھ کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی اور وہاں پر جو ہے نا مظاہرے کیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ سارے پنڈی کے جینون مسائل ہیں، ہم حکمرانوں سے کہتے ہیں، یہاں کمشنر صاحب ہیں، ڈی سی صاحب ہیں، ہمارے جو ہے نا باقی جو ہے نا آر او سٹی پولیس والے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کس جگہ منشیات بکتی ہے، کون ہے بیچنے والا، کون سپلائی دینے والا ہے، اور وہ جو پینے والے ہیں بیچارے وہ تو 5 بندے سر پہ چادر ڈال کے جو ہے نا سب کے سامنے پی رہے ہوتے ہیں، آخر کوئی تو ہے نا جو ان کو سپلائی دے رہا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا غور کرنا چاہیے ہماری انتظامیوں کو۔ مثال کے طور پر ابھی جو ہے نا بسنت والوں نے، کائٹ ایسوسی ایشن نے جو ہے نا اعلان کیا کہ ہم بسنت منائیں گے، جو نہ اسلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے نہ ہمارے کلچر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اچھا، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی آرے بازار میں آپ دیکھیں ایک بچہ جو ہے نا جا رہا تھا، اس نے ڈور کو پکڑا اور وہ تانبے کی ڈور تھی، اس کو کرنٹ لگا اور ادھر مر گیا۔ آخر کوئی تو رسپانسیبل ہونا چاہیے۔ اس پہ پولیس نے الحمدللہ اچھا انتظام کیا، پکڑا لوگوں کو، لیکن کائٹ ایسوسی ایشن کو تو پکڑے نا، جو ڈور بناتی ہے، جو لاکھوں جو ہے نا پتنگیں بناتی ہے اور نوجوانوں کو برباد کرتی ہے، اور لوگوں کا جو ہے نا خون اس میں جو ہے نا شامل ہو جاتا ہے۔ میں جو ہے نا مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کا وقت قیمتی ہے اور آپ کو کہیں جانا بھی ہے، لیکن میں جو ہے نا آپ سے ایک سوال جو ہے نا بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں آ گیا۔ قاضی صاحب محترم قاضی حسین احمد مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا بڑی رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا کرے۔ تو ان کے دور میں جماعت اسلامی بڑی وائبرنٹ تھی اور ظالموں قاضی آ رہا ہے ایک جو ہے نا نعرہ آپ کو پتہ ہے بڑا مشہور بھی ہوا تھا، اور جو ہے نا حقیقی معنوں میں اس وقت جماعت اسلامی کا کارکن، جماعت اسلامی کا جو جس شعبے کا جس طرح کا بھی بندہ تھا، خواہ ینگ ایج کا تھا خواہ بوڑھے ایج کا تھا، وہ کسی محلے کے اندر کوئی زیادتی ہو جائے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو جائے،
کوئی تھانے کا مسئلہ، کوئی کچہری کا مسئلہ، کئی اور مسئلہ، تو جماعت اسلامی بڑی وائبرنٹ تھی. تو اسی طرح اب میں سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کراچی میں اسی جو ہے نا پیٹرن کے اوپر کام کیا. چونکہ بیسیکلی سیاست تو بیسیکلی خدمت کا نام ہے، اور خدمت کب ہوتی ہے؟ جب آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ کسی گلی محلے کے کسی بندے کا مسئلہ حل کرتے ہیں. میری نمازیں، میری روزہ، مجھ سے اللہ پوچھے گا میری پائسنس، میں متقی ہوں یا نہیں ہوں، یہ میرے اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اصل معاملہ تو یہ ہے کہ ہم خدمت خلق کریں اور پلس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں. تو جماعت اسلامی پنڈی کا اس حوالے سے آئندہ کے لیے کیا جو ہے نا ہم انشاءاللہ تھریل کے ساتھ جو ہے نا جی دیکھیں، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہر امیر جماعت اپنی اسٹریٹجی، اپنے مزاج، اپنے علم کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، اپنی الہیت، اپنے تقوی کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، اپنے ویژن کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد رکھی، علمی کام کیا، بڑا آج ساری دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد جو ہے نا میاں طفیل محمد صاحب تھے، بڑے دھیمے مزاج کے، بڑے سلولی اور اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے نا وہ چل رہے تھے، بڑا انہوں نے کام کیا اور تنظیم کو بڑا آرگنائز کیا. پھر جو ہے نا کائی صاحب کے دور میں بہت عروج پر گئی جماعت اسلامی، اور الحمدللہ MMA بنی، ضابطہ اخلاق طے ہوا، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے. اس کنٹریبیوشن کے نتیجے میں جب یہاں پر MMA کی گورنمنٹ آئی، KP میں آئی، پھر جو ہے نا بلوچستان میں آئی، اور الحمدللہ قومی اسمبلی کے اندر بڑی جو ہے نا کائی صاحب کی بڑی تھرل تھی، بڑی جرت تھی، بڑے جو ہے نا دبنگ قسم کی وہ شخصیت تھے، بڑے متحرک تھے، مجاہد تھے، ساری دنیا میں ان کا اثر تھا. پھر اس کے بعد جو ہے نا منور حسن صاحب تھے، بہت متقی، بہت للہیت والے، خالص جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم کے اوپر جماعت کو انہوں نے واپس لایا، اتحادی سیاست سے باہر نکالا، اپنا نشان، اپنا جھنڈا، اپنے لوگوں کو کہا اپنے اندر قوت پیدا کریں، خود کھڑا ہونے کی ہمت کریں. پھر اس کے بعد جو ہے نا ظاہر ہے پھر ایک اسٹریٹجی بنی، MMA کی طرف ہم چلے گئے، اور پھر اس میں دوڑ لگائی. سراج صاحب نے بہت محنت کی، بہت جماعت کو اٹھایا. سراج صاحب کے کارناموں میں سب سے بڑا بنیادی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے یوتھ کو آرگنائز کیا، اور آج پورے ملک میں بہت میچور یوتھ جماعت اسلامی کے اندر آ رہی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وقت تھا کہ صرف اسلامی جمعیت سے، جمعیت طلبہ عربیہ سے، اسلامی جمعیت طالبات سے لوگ جو جماعت کے اندر آتے تھے، یا برادر کچھ تنظیمات کی طرف سے آتے تھے، لیکن اب ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی جو ہے نا وہ آرگنائز ہوئی ہے، اور وہ جماعت کے اندر JI یوتھ بنی ہے، جماعت کے اندر آ رہی ہے. بڑا ڈرین جو ہے نا وہاں سے آ رہا ہے، اور الحمدللہ بڑی تعداد میں جماعت کو ارکان مل رہے ہیں، بڑی نوجوانوں کی قوت مل رہی ہے. یہ سراج صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ سراج صاحب کی جو محنت ہے، کوشش ہے، لگن ہے اور دوڑ ہے، وہ جماعت کے ہر رکن کو، ہر کارکن کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم بالکل یکسو ہیں یعنی اس پالیسی کے ساتھ کہ اپنا نشان، اپنا جھنڈا، اپنی یوتھ کو آرگنائز کرنا جرت کے ساتھ. دیکھیں، پنجاب کی ایک الگ سائیکی ہے، سندھ کی ایک الگ سائیکی ہے، KP کی ایک الگ سائیکی ہے. پنجاب کی سائیکی یہ ہے کہ اگر آپ جرت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لوگوں کو جس دن یہ لگا کہ یہ ہمارے مسائل کا حل ہے، تو وہ آپ کے پیچھے چل پڑیں گے. انشاءاللہ ہم نے پنڈی میں اسٹریٹجی بنائی ہے. ہم جرت کے ساتھ، ہمارے تمام کینڈیڈیٹ بہت جرت مند ہیں، بہت دلیر ہیں، اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہے ہیں، اپنا نشان، اپنا جھنڈا، لوگوں کے مسائل کو اپنا ایڈریس کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم پنڈی کے مسائل کو اٹھا کے نوجوانوں کو آرگنائز کر کے آگے. میں سراج الحق صاحب کو ایک کال کریڈٹ دوں گا کہ یہ اشرافیہ کے مقابلے میں غریب اور متوسط طبقے کی بات انہوں نے کی، اور انہوں نے اٹھایا اس بات کو، اور الحمدللہ اشکشوئی سے ہی، لیکن وزیر اعظم کو بھی مجبور ہونا پڑا اور کابینہ کو بھی مجبور ہونا پڑا کچھ کم کریں. لیکن انشاءاللہ سراج الحق صاحب کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ اس طرح سے کچھ اشکشوئی ہو جائے، بلکہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر یہ غریب عوام، یہ متوسط عوام جاگے گی، اور یہی ان کا نعرہ ہے کہ اشرافیہ اب بس کرو، اب جو ہے نا غریب کے اندر سکت نہیں رہی ہے، اور جو ہے نا اب تمہاری باری ہے، تمہیں قربانی دینی ہوگی. اچھا، آخری جملہ میں اضافہ کر دوں. دیکھیں، جماعت سے ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے میں بہت متقی اور پرہیزگار ہوں. ایک آدمی نے 7 بجٹ پیش کیے ہوں، KP کے جو ہے نا سینئر منسٹر رہے ہوں، اور انہوں نے 5 MMA کے دور میں 2 جو ہے نا عمران خان کی حکومت کے ساتھ اتحاد میں انہوں نے 7 بجٹ پیش کیے. 7 بجٹ کھربوں روپے کے ہوتے ہیں. اس کے باوجود امانت اور دیانت کا وہ استعارہ ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اگر آج دفعہ 62-63 ہم لگائیں تو ایک سراج الحق صاحب بچیں گے. انہوں نے ثابت کیا ہے امانت اور دیانت کو. دوسرے نمبر پر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. جب ہمیں اقتدار ملے گا، ہم امانت اور دیانت کا جو ہے نا استعارہ بن کے قوم کے سامنے آئیں گے. اس لیے ہم اپنی قوم سے کہتے ہیں آپ متوجہ ہوں،
الحمدللہ جماعت اسلامی نے تو جب آپ کو جو ہے نا آپ نے ہمیں قومی اسمبلی کی سیٹ دی، وزارت دی، آپ نے جو ہے نا سینٹ دیا، آپ نے جو ہے نا کراچی کی جو ہے نا میئرشپ دی، ہم نے ڈیلیور کر کے دیا ہے، اس کو ملٹیپلائی کر کے دیا ہے. آپ کراچی کے بجٹ کو دیکھیں، جو کہاں 10-12 ارب روپے کا بجٹ ہوتا تھا کراچی کی میئرشپ کا، کہاں 46 ارب روپے پہ نعمت اللہ خان صاحب پھر اس کو چھوڑ کے گئے. وہاں جو ہے نا ہر سال جو ہے نا 2 4 5 بڑے اوور ہیڈ برج بن رہے تھے، کہاں کراچی کو جو ہے نا اٹھا کے وہ لے کر گئے. انشاءاللہ نعیم الرحمان بھی لے کے جائے گا. یہاں پر جہاں جہاں ہمارے کے پی میں جو ہے نا وزیر ہیں، یا ہمارے قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، الحمدللہ امانت و دیانت کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس متبادل آپشن حقیقی معنوں میں جماعت اسلامی ہے، جو اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان بنائے گی. انشاءاللہ جو ہے نا سراج الحق صاحب اس جو ہے نا قومی انتخابی کنونشن میں منشور بھی پیش کریں گے، اور آئندہ کا جو ہمارا سلوگن ہوگا جماعت اسلامی کا وہ بھی سامنے آئے گا، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور جماعت اسلامی کے پیج کے لیے انشاءاللہ آپ سے وائس آف پاکستان کا ایک پیج بھی ہم نے شروع کیا. انشاءاللہ جو ہے نا وائس آف پاکستان سے وائس آف راولپنڈی